اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کون سے مقامات ہیں، ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا ولتکونن من الخاسرین کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے۔ تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں، تو چاہے وہ کہیں بھی ہو، تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مردوں کا ریشم کے کپڑے پہننا، کیا مرد ریشم کے کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں؟ زین صاحب اسپین سے۔ جناب زین صاحب، آج کل خالص ریشم مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ جو ریشم واقعی سچی مچی کی خالص ریشم ہو، جو ریشم کا جو کیڑا جو ریشم بناتا ہے، وہ والا ریشم مردوں پر حرام ہے، وہ صرف خواتین پہن سکتی ہیں۔ ہاں، آدھے سے زیادہ اس میں ریشم نہ ہو اور ریشم کی ملاوٹ ہو تو وہ جائز ہے، یعنی تانا بانا جو ہوتا ہے نا، جو ایک دھاگا ریشم کا اور ایک بغیر ریشم کے، تو اگر زیادہ اس میں ریشم یعنی اس میں کم ہے اور دوسرا دھاگے اس میں زیادہ ہیں تو وہ پھر آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن خالص ریشم آج کل بہت کم ہم نے سننے میں آتا ہے، زیادہ تر آرٹیفیشل ہوتے ہیں، وہ جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وطر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں
سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی۔ اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے۔ بھائی شمس خان، 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے پھر۔ تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں کم پڑھ لی ہے یا صورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خام خواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ۔ یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھیں، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھیں۔ اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بھلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا ہو، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے، پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ۔